آگے اسی دعوتی طریقے پر میں ایک اور بات پھر عرض کروں، جو کمیونیکیشن کی بات ہو رہی تھی، جب یہ دونوں اکٹھے ہو گئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام، اگلی بات جو اللہ پاک نے ان سے ارشاد فرمائی، اب ان دونوں سے اللہ پاک فرما رہا ہے سو تم دونوں، اب پہلے فرمایا نا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور ایسا سرکش کی خدائی دعویٰ کر رہا ہے، وہ طاقتور ہے۔ اب ذرا دعوت کا مزاج اور جو سکلز ہے اللہ پاک وہ سمجھا رہا ہے کہ دعوت دینی کیسے ہے اور کس کو کیسے دعوت دینی ہے۔ ہم کئی بار ہر کسی کو ایک طرح کی دعوت دیتے ہیں، وہ اگلا چڑ جاتا ہے، ہر کسی کو ایک انداز میں ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگلا چڑ جاتا ہے۔ اب اللہ پاک کیا فرما رہا ہے، ادھر سے فرمایا کہ پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا، اسے دعوت دو۔ پھر دوسری جگہ وہ پورا ایک سلسلہ جاری رہا، پھر آپ نے ٹیم اپنی بیلڈ کر لی، سیدنا ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے لیا، پھر اللہ پاک نے پھر دونوں سے خطاب فرمایا۔ اس میں ایک اور بڑا خوبصورت نقطہ جو سمجھ آتا ہے کہ ٹیم کی ریکگنیشن بطور ٹیم ہوتی ہے، پھر خطاب بھی بطور ٹیم ہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کام ٹیم اکٹھے کرے اور پھر جو صرف سربراہ ہے ٹیم کا وہ سارے کریڈٹس لے لے۔ جب تک سیدنا موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے تو کہا کہ تم جاؤ فرعون کی طرف، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا ہارون علیہ السلام کو بطور ٹیم مانگ لیا، اب دونوں اکٹھے ہو گئے، اب اگلا قرآن کا خطاب اب ایک سے نہیں دونوں سے ہو رہا ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ سو تم دونوں اس سے نرم انداز میں گفتگو کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا پھر میرے غضب سے ڈرنے لگے۔ دعوت کے لیے پہلے فرمایا کہ جا کر بات کرو۔ اب فرعون جیسے سرکش سے بات ہو رہی ہے، لیکن ساتھ اللہ پاک حکمت فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ و ہارون، جا کر بات اس سے پہلے نرمی سے کرنا، اس سے سختی سے بات نہ کرنا، شاید تمہاری نرمی سے کی گئی بات اس کے دل میں اتر جائے اور وہ اللہ سے ڈرنے لگ جائے۔ ہم لوگ شروع سے ہی کئی بار جب دعوت کے لیے کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی کمپلیکیشن ہے، کوئی اس کو سلوشن مہیا کرنا ہے، تو ہم شروع سے اپنے ذہنوں میں مورچہ بندی کر لیتے ہیں کہ ہم جیسے جنگ پہ جا رہے ہیں۔ جب اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے بیٹھیں گے، وہ سالو نہیں ہوگا، بگڑ جائے گا، کیونکہ آپ پہلے سے ذہن کے اندر ایک تفریق کر کے آئے ہیں، آپ ذہن بنا کر آئے ہیں کہ یہ بندہ بگڑا ہوا ہے، اس نے ٹھیک نہیں ہونا، تو نتیجہ اس سے کبھی برآمد نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس اللہ پاک کا نظام تبلیغ کیا ہے جو آپ اپنے انبیاء کرام کو اللہ پاک عطا فرما رہا ہے کہ سرکش سے سرکش ہو، پہلے اس سے نرمی سے بات کرو، اس کو نرمی سے دعوت دو، اس کے دل میں اللہ کا خوف ڈالنے کی کوشش کرو، پہلے اس کو پیار سے سمجھاؤ تاکہ وہ نرمی سے خیر کی طرف آ جائے۔ اگر پھر بات بڑھ جائے اور اس طرف ہو جائے تو پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام جیسے اپنی قوم کو لے کر نکلے، اور وہ باقی بڑے سخت سخت واقعات بھی ہیں، لیکن آغاز جو فرمایا، آغاز یہ تھا کہ اس کو نرمی سے خطاب کرو، اور دونوں سے یہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ بھی جو تبلیغ دین کا کام کرتے ہیں احباب، ان کے لیے اس میں بہت اہم لیسن ہے کہ جب ہم دعوت کا فریضہ سر انجام دیں، ایک ہمیں اپنا سبجیکٹ پتہ ہونا چاہیے کہ جس کو دعوت دینے جا رہے ہیں اس کو کیا اپیل کرے گی بات۔ دوسری بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہم نے چاہے مسئلہ تنظیم کا ہو یا باہر دعوت کا مسئلہ ہو، یعنی آغاز ہی جھگڑے کی زبان اور ٹون سے نہیں ہونا چاہیے۔ الفاظ کا انتخاب کئی بار اتنا سخت کرتے ہیں، کئی بار انسان کہتا ہے میں تو بہت نرمی سے بولتا ہوں، غصہ نہیں کرتا، لیکن ایک ایک لفظ خنجر کی طرح چن کر لاتے ہیں، تو وہ نرم ٹون بھی، لیکن الفاظ یوں خنجر کی طرح ہوتے ہیں، اگلے کا کام کر دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں نے تو نرمی سے بات کی تھی، وہ اگلا وہ سیکھ پا ہو کر چلا جاتا ہے کہ اس نے میرے یہ کر دیا۔ تو اس وجہ سے جب نرمی سے بات کرنی ہے قرآن کے اس حکم کے مطابق، تو اس میں الفاظ کا چناؤ بھی نرم ہونا چاہیے، نرم الفاظ کا چناؤ ہو جو اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔
پھر سمجھاتے ہوئے بات کرتے ہوئے چہرے پر الفاظ میں طنز نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو طنز بھی محسوس ہوتا ہے، وہ اسی وقت 500 کلومیٹر دور اس کا دل آپ سے ہو جائے گا جب اس کو ایک لمحے میں آپ کی الفاظ یا ٹون میں طنز محسوس ہوا، تو دعوت کا کام وہی ختم ہو جائے گا. اور تیسری چیز اپنی ٹون. کئی بار ہماری نارمل ٹون اتنی ہائی ہوتی ہے کہ وہ نارمل میٹنگ کا ماحول بگڑ جاتا ہے. تو یہ وہ ٹیکنیکل امور ہیں جو بطور تنظیم، بطور صدر، بطور سیکریٹری جنرل اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہوئے ہمیں زیر غور رکھنے چاہیے.